الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔ یہاں سے اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جس دور میں یہ صورتیں یعنی سورہ الانعام اور الاعراف نازل ہوئی تھیں، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کا شدید دباؤ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھائیے، مردوں کو زندہ کر دیجئے، آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، مکے میں کوئی باغ بنا دیجئے، کوئی نیا چشمہ نکال دیجئے، سونے چاندی کا کوئی محل بنا دیجئے، آسمان سے کتاب لے کر آپ کو اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں وغیرہ۔ ان کی طرف سے اس طرح کے تقاضے روز بروز زور پکڑتے جا رہے تھے اور عوام الناس میں یہ سوچ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ ہمارے سرداروں کے یہ مطالبات ٹھیک ہی تو ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کیسے کیسے معجزے دکھائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے دعوے دار ہیں تو آپ ویسے معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اب کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل کر دیا گیا ہے۔ جو شخص حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک گویا چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گئی تھی اور یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ آگے چل کر یہ مضمون جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتا ہے تو اسے پڑھتے ہوئے واقعتاً رونگٹے کھڑے ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ ان آیاتوں کو سمجھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یہ لوگ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہو گیا ہے یا ہماری نظر بند کر دی گئی ہے۔ جو نہ ماننے کا تہیہ کر چکا ہو وہ صریح معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مانے گا۔ البتہ اگر ہم ان کے مطالبے پر کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ جب معجزے دکھائے گئے اور ان کو جھٹلایا گیا اس کے بعد ان پر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں مزید مہلت دی جائے، گویا ابھی اس دودھ کو مزید بلونا جانا مقصود ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن نکل آئے، اسی لیے کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا۔ اگلی آیتوں میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے۔ یعنی فرشتہ اگر فرشتے کی شکل میں آتا تو پھر غیب کا پردہ اڑ جاتا، اور غیب کا پردہ اڑ جائے تو پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر نتیجے کا اعلان کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر فرشتے کو کسی انسان کی صورت میں بھیجا جاتا تو پھر بھی ان کو اعتراض ہوتا اور کہتے کہ ہمیں کیا معلوم یہ فرشتہ ہے جو یہ باتیں اب کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے جیسے آدمی ہیں، فرشتے کو انسانی صورت میں دیکھ کر ایسی باتیں کرتے اور یہی کہہ دیتے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، اس میں کون سی خصوصیت ہے جو نبی بنایا گیا ہے۔ لہذا فرشتے کے رسول بن کر آنے کی صورت میں بھی ان لوگوں کو وہی شبہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ سب ان لوگوں کے بہانے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔